سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ معزز و محترم سامعین، عزیز طلباء، جمعۃ المبارک بڑا عظمت والا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ یہ ہمیں رسالت مآب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے تو ہفتہ عطا کیا گیا اور کسی کو اتوار عطا کیا گیا، امت محمدی کے لیے کون سا دن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ تو حضرت موسیٰ پوچھ بھی لیتے تھے، لاڈلے پیغمبر تھے، پوچھ لیتے تھے جمعے میں اور ہفتے میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی دن تیرا، یہ دن بھی تیرا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی تھی کہ موسیٰ تیرے دن کی 1,00,000 نیکی جمعے کی ایک نیکی اس کے برابر ہوگی۔ لہٰذا اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمہ تن گوش بیٹھنا چاہیے، ذکر اذکار سننا یہ بھی افضل ہے، ذکر کرنا بھی افضل ہے۔ تو یہ جو چند لمحات ہوتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سننے کے، جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ سبحان اللہ معراج کا واقعہ ہے، اور یہ سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیں، یہ بندہ کہے سبحان اللہ بول، اور تو جب اللہ خود سبحان اللہ بولے، اللہ کی ذات کیا کہاں سے آغاز کر رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو سیر کروانے کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ واقعہ معراج معجزہ، بچے یاد رکھیں، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو خرق عادت ہو، عقل میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل میں آ گیا تو وہ تو معجزہ نہ ہوا، عقل میں نہ آئے تو وہ معجزہ ہے۔ ایسے عصا مبارک پتھر پر مارو پانی نکل آئے، عقل میں نہیں آ رہا، معجزہ ہے۔ یعنی پرندہ بناؤ مٹی کا، پھونک مارو اڑ جائے، عقل میں نہیں آ رہا، معجزہ ہے۔ مردے کو ٹھوکر لگاؤ وہ زندہ ہو جائے، عقل نہیں مان رہی، معجزہ ہے۔ مادر ذات نبینے پر ہاتھ پھیرو، عقل مان نہیں رہی، معجزہ ہے۔ اس لوہے کو پکڑو، ہاتھ میں بالکل موم کی طرح نرم ہو جائے، عقل نہیں مانتی کہ ہاتھ میں لوہا تو موم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ غرض کے انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزات دیے، انبیاء کو معجزات ملے، لیکن جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ خرق عادت فعل کو کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے اور ایک نبی سے سرزد ہو، ایک نبی کے ہاتھ سے، ایک نبی کی برکت سے وہ واقعہ رونما ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ہر دور میں نبیوں کو معجزے ملے، جس دور میں جو ترقی تھی اس دور میں وہی معجزہ ملا۔ طب عروج پر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یونانی۔ اب اس دور میں 3 چیزوں کا علاج نہیں تھا، موت کا، برس کا، کوڑ کے مرض کا، اور جو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہوتا اس کا علاج نہیں تھا۔ لیکن ویسے عروج پر ہے، ویسے وہ طب عروج پر ہے، ان 3 کا علاج نہیں۔ اللہ نے جو اپنا پیغمبر نبی بھیجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ تینوں شانیں عطا فرما کے بھیج دی کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا بچہ مادر ذات نبینا ہو، اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیریں تو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ جو کوڑ کا مرض ہو اس پر ہاتھ پھیریں وہ شفا پا جائے گا۔ آپ مردے کو ٹھوکر ماریں مردہ زندہ ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ آہنی چیزوں کے اوزار بڑے بنتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں اللہ رب العزت نے معجزہ یہ دیا، ہاتھ میں لوہا پکڑتے جو چیز چاہتے بنا لیتے۔ ہر دور میں نبی کو جو معجزہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پر تھا۔ آپ کے ہاتھ میں جو عصا مبارک ہوتا تھا، عصا چھڑی، جو عصا مبارک پکڑتے تھے، اس کو شان اللہ نے یہ دی تھی
کہ رات کو روشنی کا کام بھی دیتا، بکریوں کے لیے چارہ بھی اتار لیتے، اور پھر جب جادوگر اکٹھے ہوئے انہوں نے ایسے رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ وہ اژدہا، وہ جو عصا مبارک تھا وہ اژدہا بن کے وہ ساری کی سارے وہ جتنے سانپ تھے ان کو نگل گیا۔ جب کھا گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اسی طرح عصا کا عصا ہے۔ یہ اللہ نے معجزات نبیوں کو دیے، تمام انبیاء کو معجزات ملے، لیکن وہ ایک دور میں، جس دور میں ایک نبی کو معجزہ ملا، وہ اس دور کی جو ترقی یافتہ انسانیت، ذہن ترقی کے عروج پر تھا، اس سے اوپر نبی کو معجزہ ملا۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہ ایک زمانے کے لیے تو نبی تھے نہیں تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب تمام جتنا بھی زمانہ قیامت تک ہے وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنی ترقی ہوگی، جب جہاں جہاں کہیں بھی کوئی ترقی کر کے پہنچے گا ذہن، اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی آج کے دن بھی اس ترقی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ حسن بھی ہر دور میں نبی حسین بھی ہوتا تھا، کردار بھی بڑا اعلیٰ ہوتا تھا، حسین، پوری قوم سے خوبصورت، پوری قوم سے زیادہ اچھا کردار والا، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے، یہ اپالو 11 جب چاند پر گیا تو پھر پتا چلا کہ یہ چاند پر جانا اس کا مطلب ہے، اس وقت تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کہتے تھے یہ معراج کیسے ہو جائے گا، بندہ جا کیسے سکتا ہے؟ تو پھر وہ مانے کہ ہاں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، قرآن نے تو کہا ہے، لیکن جب تک سرجی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت تک یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس کی سمجھ اتنی تھی علماء کو، اتنی تفسیر میں لکھا کہ تم ایک طبق سے دوسرے طبق پر جاؤ گے۔ جب وہ جا چکے تو پھر قرآن کی تفسیر آ گئی کہ ہاں یہ تو 1450 سال پہلے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم نے اللہ کا کلام ہمیں سنایا ہے کہ تم ایک طبق سے دوسرے طبق پر جاؤ گے۔ تو یہ قیامت تک جو معجزات ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، یاد رکھنا ہے، سب سے بڑا معجزہ، یعنی معجزہ اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، عقل سے ماورا ہو، اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے کہ بھئی میں اس طرح کا کوئی مقابلہ تن لے آؤں گا۔ عربی مقابلہ کرنے لگے تھے سورت کا، تو انہوں نے سورت بنا لیا کٹھے ہو کے کہ یہ قرآن کہتا ہے ایک سورت ہی لے آؤ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ، تو آؤ سورت بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی، تو ہاتھی کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ اس طرح کی جب بنائی کہ ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، ہاتھی کا جسم موٹا ہوتا ہے، ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے۔ جب اس طرح کا لکھا تو ایک چھوٹی سی بچی کہنے لگی چچا ابو جہل آج بڑے خوش ہو، کہتے ہیں آج ہم نے قرآن کا توڑ نکال لیا ہے۔ کہتی ہے کیا نکالا ہے؟ جب یہ سنایا تو وہ ہنس کے کہنے لگی یہ کس کو نہیں پتا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے؟ قرآن تو وہ خبریں دیتا ہے جو عقل میں نہیں ہے، یہ کس کو پتہ نہیں کہ ہاتھی کا جسم موٹا ہوتا ہے۔ شرمندہ ہو گیا کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ۔ دوسرا معجزہ ہے معراج، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، کیا کہتے ہیں، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیا کرتے تھے، لاڈلے نبی تھے، عرض کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ربی ارنی انظر الیک، مجھے اپنا جلوہ دکھا، تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، تیرا کلام اتنا سونا ہے تو تو خود کتنا خوبصورت ہوگا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک میں آواز ہے کہ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا،
मुझे दिखा अपना आप। मुझे मूसा तू नहीं देख सकता, मैं तो दिखा दूंगा, तू नहीं देख सकता। जब वो जोश मारा ना, कहीं तो जोश लन तरानी, बार बार दुआ मांगते थे। रिवायात में आता है 9 मरतबा मांगा कि मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे से जवाब दिया, लन तरानी, तू नहीं देख सकता। जब जोश देखा ना, कहा कि तूर पर आ जा जहाँ तुझे कलाम देते हैं। कलाम लेने के लिए वहाँ आते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सुई के नक्के के करोड़वां हिस्सा, ज़ाती तजल्ली नहीं, सिफाती तजल्ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो पहाड़ पर डाली। पहाड़ से होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी, मुनाकिस होके पहाड़ पर डाली। सिफाती तजल्ली, लफ्ज़ सुने, तजल्ली थी ज़ाती नहीं, अल्लाह की सिफात की तजल्ली। पहाड़ पर पड़ी, पहाड़ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी। तो कुरान पाक आप अक्सर हाफिज ये आयत पढ़ी होगी, वखर्रा मूसा साइका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर पड़े। ये अदना सी तजल्ली पड़ी तो बेहोश होके गिर पड़े। बेहोश रहे कई अरसा, होश आया तो पता चला कि ए मूसा, ये तेरा तो एक ही मुतालबा है ना, मुझे अपना जलवा दिखाएं, तू नहीं देख सकता। हाँ, कहीं तकाज़े विसाल के हैं। और ये जो रात आ रही है शब महराज, अल्लाह जल्ला शानहू ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील जा, आसमानों को सजाया गया। यहाँ ये तलब कि मुझे अपना जलवा दिखा, ये लफ्ज़ नहीं है, यहाँ लफ्ज़ सुने और ईमान ताज़ा करें। हज़रत जिब्रील गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन, फूफीज़ाद बहन उम्मे हानी के घर। आप तशरीफ़ फरमा थे, सोए हुए थे। मकान कच्चे, इस तरह के पक्के मकान नहीं, कच्चे मकान पर तो बंदा हो ना, तो घर वाले कहते हैं ऊपर छत पर भी है। जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, 3 मुकर्रब फरिश्ते अपने साथ 70 हज़ार फरिश्तों को लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए। इतने फरिश्ते हैं। कहाँ से जिब्रील दाखिल हुआ? सुराख निकाल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। तो आप तो फरमाते हैं कि ला तनामु आइनी वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता, मैं जागता रहता हूँ। लेकिन उस दिन क्या मर्जी थी कि इतनी आहट भी हुई होगी छत पर। जिब्रील वो सुराख भी निकाल रहे हैं, अंदर आ गए। और क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताना है ये सवाल, बेड तो नहीं होगा ना? बेड तो नहीं, चारपाई नहीं, नीचे लेटे हुए थे। हज़रत जिब्रील अमी मीकाईल से इसराफील की तरफ देख रहे हैं कि क्या करूं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया कि कैसे उठाऊं, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, ये तो तेरा महबूब है, उठाऊं कैसे? जिब्रील हर नबी का सहाबी रहा है, हर नबी के पास आया। जिब्रील को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सब के मुकाम का पता था कि किसकी उस बारगाह में क्या शान है, उस बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में किसका क्या मुकाम है। अर्ज़ किया कि कैसे उठाऊं? तो आवाज़ है, या जिब्रील क़ब्बिल क़दमई, ए जिब्रील, ये जो काफूरी होंठ है ना, इसको काफूर के मैंने इसलिए बनाया था, ठंड पड़े, इनको मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर लगा। जब लगाए तो ठंडक पहुंची। आपने जिब्रील कैसे आए हो? तो लफ्ज़ जो बोले, इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक़ है। मूसा ने कहा था मैं मिलना देखना चाहता हूँ, यहाँ लफ्ज़ है कि अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। आपने फरमाया ठीक है। 2 नफल मस्जिद हराम में हतीम में पढ़े। बुराक लाई गई। बुराक कहते हैं बर्क की जमा, बर्क होती है ये बिजली, बिजली की रफ्तार है 1,86,000 मील 1 सेकंड, फी सेकंड 1,86,000 मील सफ़र करती है। और ये बिजली को भी मल्टीपल कर लिया जाए, बुराक, तो इसकी रफ्तार का आलम क्या होगा। वो फिर बुराक भी जन्नती बुराक, जहाँ उसकी निगाह जाए वहाँ उसका कदम जाए। नूरी बुराक की निगाह कहाँ तक सफ़र कर सकती होगी, अंदाज़ा कर लें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पेश किया गया तो 2 नफल पढ़ने के बाद रुके। पूछा गया क्यों रुके, क्यों नहीं बैठ रहे? तो आपने फरमाया जिब्रील
مجھے میری امت یاد آ رہی، امت یاد آ رہی ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ رب یعنی جب ایسا موقع ہو نا تو مہمان خصوصی اپنی بات منوانا چاہتا ہے کہ میری فکر جو ہے میری امت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل میرے حبیب کو کہہ دے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ بیٹھے سواری پر بیٹھے۔ آپ پھر گئے مسجد حرام، آپ فرما رہے ہیں میں جا رہا تھا، موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو سارے نبی انہوں نے استقبال کیا، میں مختصراً عرض کرنے لگا ہوں کہ سب نے استقبال کیا۔ پھر جبریل نے اذان پڑھی، جبریل نے اقامت پڑھی، اقامت پڑھ کے اب آپ کے تو کسی ہوتا نا حاشیہ گوشہ کوئی کہ کہیں لکھا ہو ذہن میں ہو کہ آدم باپ کے ہوتے ہوئے مجھے تو امامت کے لیے نہیں نہ کھڑا کیا جائے، ابراہیم کے ہوتے ہوئے جو جد الانبیاء ہیں، بڑے بڑے برگزیدہ نبی، تو جب اقامت پڑھی گئی تو جبریل نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے جبریل نے آپ کو پکڑ کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آپ نے تھوڑا سا توقف فرمایا تو جبریل نے آگے سے جواب کیا دیا؟ جبریل نے آگے سے عرض کیا کہ اللہ کی بھی مرضی یہی ہے اور ان سب کی مرضی بھی یہی ہے کہ آپ ہی امام بنیں۔ یہ سارے خوش ہیں، یہ سارے بھی خوش ہیں، اللہ کی بھی مرضی ہے کہ آپ ہی امامت فرمائیں۔ 2 رکعت وہاں پڑھائی، پھر آپ فرماتے ہیں ثم عرج، پھر خطبے ہوئے، ہر نبی نے خطبہ دیا اپنا اپنا۔ تو جب آپ کی باری آئی کسی نے ابن صالح کہا، کسی نے بھائی کہا، کسی نے شانیں بیان کی۔ جب آپ کی باری آئی آپ نے ایک ہی جملہ بولا تو حضرت ابراہیم بول پڑے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں کمال کر دیا، ایک ہی لفظ بولا ہے۔ تو لفظ کیا تھا؟ آپ نے اس مخلوق کی فکر کے لفظ بول دیا کہ مجھے اے اللہ تیری مخلوق کی فکر ہے، مجھے فکر ہے۔ کیوں کہ مجھے تو نے رحمت للعالمین مجھے مبعوث کیا، مجھے تو نے بھیجا تو رحمت للعالمین۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ پھر جب ثم عرج بنا الی السماء، مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر استقبال ہوا، دوسرے پر ہوا، تیسرے پر ہوا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر۔ ساتویں آسمان پر پھر جہاں بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، بالکل اس کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ انسانوں کے لیے۔ اور بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور، بولے کیا ہے؟ بیت المعمور، وہ فرشتوں کا۔ 2 رکعت پڑھی تھی مسجد حرام میں، 2 رکعت پڑھی مسجد اقصیٰ میں۔ پھر فرشتوں نے خواہش کی کہ ہمیں بھی تو پڑھائیں، ہمیں بھی تو پڑھائیں۔ 2 رکعت اللہ کے حکم سے وہاں پڑھائیں۔ یعنی ایک تو واقعہ معراج سے یہ سبق ملتا ہے کہ نماز نماز نماز، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو فرض ہوئی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو دل میں خیال آ گیا کہ یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان میرے ہر امتی کو ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جا پھر تجھے ایک ایسا تحفہ دے کے بھیجتا ہوں، نماز کے لیے جو کھڑا ہو جائے گا وہ معراج کے ہی کا سفر کرتا ہے۔ نماز ملاقات ہے، نماز اللہ سے ہم کلامی ہے، نماز اللہ کا نظارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یقین سے پڑھو کہ تم اللہ سے کلام کر رہے ہو، اور اس یقین سے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ایمان اس سطح کا نہ ہو کہ کلام کی لذت محسوس ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اگر اس سطح کا نہیں تو اس سطح کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے اور میرے ان جملوں کو سن رہا ہے۔ بس جب سن رہا ہے نا، جس انداز سے تو کہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
جب واپس آئے نا حضرت انس بن مالک کا دل مچلا، آہستہ سے پوچھنے لگے میں بھی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا، بڑی خوبصورت۔ تو حضرت انس بن مالک کہنے لگے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ان کے زبان سے نکل آئے نا لفظ تو باقی بھی کہنے لگے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقد من رآنی فقد رآی الحق، آجو پھر جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ مجھے وہ خوش نصیب لوگ، اسی لیے تو ان کا مقابلہ نہیں کہ جس نے ایمان اور یقین کی حالت سے، ایمانی حالت میں جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے و دعا کی زیارت کر لی، وہ تو پھر ایسا ہی ہے نا جیسے اس نے اللہ کی زیارت کر لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج سے، اس پر باقی باتیں بھی چلو بعد میں، اگلا ویسے شعبان میں رمضان جمعہ آئے گا۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحفہ نماز کا ملا نا، نماز کا تحفہ، اس کی قدر کرنی ہے۔ غلامی یہ نہیں ہے کہ بات نہ مانی جائے، غلامی تو یہ ہے نا کہ بھئی تحفہ لے کے کون سا آئے۔ اور پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے نا، لاپرواہی ہوتی ہے، کبھی دیکھیں کہ پوری زندگی میں نماز، بڑے بڑے حالات آئے، نماز چھوڑی، صحابہ کی زندگی میں چھوڑی، اہل بیت کی زندگی میں، حتیٰ کہ یہ واقعہ کربلا جب بیان کرتے ہیں، آخری نماز تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں چھوڑی۔ بولو حضرت امام حسین نے چھوڑ دی تھی نماز کہ یہاں جب معافی ہے ہی نہیں، 5 پڑھنا یہ تو فرض ہے، 5 کے علاوہ وہ قرب ہے، تہجد پڑھیں، تہجد کا مقابلہ نہیں، پھر اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، 2 نفلوں کا حج اور عمرے کا ثواب ایسے نہیں رکھ دیا کہ یہ نفلی ہے یہ کر کے دے، پھر اوابین پڑھ، پھر کبھی صلاۃ الحاجت پڑھ لے، تیری تو حاجت پوری نہیں ہو رہی، 2 رکعت نماز نیند، جس نے تیری حاجت پوری کرنی ہے اس کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھ، تیری حاجت پوری کر دے گا، آ تو صحیح اس کے بارگاہ میں۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ کہ ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان یہ پڑھ لو تو اللہ رب العزت مالا مال کر دے گا۔ اللہم ارزقنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھو کہ اللہ مجھے ہدایت بھی دے، مجھے نور عطا فرما، مجھے ہدایت کا نور، مجھے رزق مالا مال کر دے، تو اللہ رب العزت مالا مال کر دے گا۔ اور اس واقعہ معراج جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے، آج بھی سائنس حیران ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا سفر سیر کروا کے، سفر نہیں کہا سیر کہا، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کروائی گئی، سارے مناظر دکھائے گئے، یہاں تو ایک لمحہ گزرا، پتہ نہیں کتنا عرصہ اللہ رب العزت نے یہ معراج کا عرصہ کتنا رکھا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر چلے گئے وقت رک گیا، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، اور اسی طرح کنڈی بھی ہل رہی تھی، یعنی وقت کو سمیٹ لیا گیا اور آپ کو معراج کروائی، جب واپس آئے وہیں سے وقت شروع ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی سدرہ ہوتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشتوں پار گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر کا بھی انکار نہیں کرنا اور نور کا بھی انکار نہیں کرنا، بشریت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نورانیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ بشر کو نماز پڑھائی، پھر نورانیوں کو نماز پڑھائی، پھر ایک جگہ پہ جا کے نورانی مخلوق کا سردار جبریل پیچھے رہ گیا، کہتا بس آگے آپ ہی جائیں گے، آپ نے فرمایا پھر آگے مجھے رف پیش کیا گیا اور میں نے سفر کیا۔ اللہ رب العزت میں علوم و معارف کو سمجھ کر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔